اوکے تو جس طرح میں نے ابھی آپ لوگوں کو کہا کہ جو ذہانتیں ہیں، ذہانتیں 9 قسم کی ذہانتیں ہیں، 9 جو آپ لوگوں کے ایک کوشچن ہے جس میں بھی یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے پاکستان موومنٹ پہ جو انٹیلیجنس کے کور ہے اس کو لاگو کرنا ہے، لیکن بیسیکلی یہ انٹیلیجنس ہے کیا؟ ہم یہ کہتے تو رہتے ہیں کہ ہمارے 9 سبجیکٹ ہیں، ان 9 سبجیکٹ میں ہمیں ایک سبجیکٹ سمجھ نہیں آتا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں. مطلب یہ ہے کہ اس سبجیکٹ میں ہو سکتا ہے میرے انٹیلیجنس تھوڑا سا لو ہو. اب یہاں پر میں آپ کو جو انٹیلیجنس ہے اس کے حوالے سے میں سمجھانا چاہتا ہوں. اب آپ دیکھ لیں یہ پہلے نمبر پر کون سا ہے؟ نیچرلسٹ. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سیر کے لیے چلے جاتے ہیں، ناران کاغان مری چترال سوات والی سائڈ پر چلے جاتے ہیں، اور ایک نیچرلسٹ بھی جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم 10 لوگ چلے گئے اور ہم میں سے ایک بندہ نیچرلسٹ ہو، تو یہ جو 10 چلے جائیں گے اور واپس آئیں گے تو آپ ان سب سے پوچھ لیں، تو ان سب میں سے جو نیچرلسٹ انٹیلیجنس کا زیادہ، جس میں نیچرلسٹ انٹیلیجنس زیادہ ہوگی، اس کی رائے باقی 9 سے ڈیفرنٹ ہوگی. یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ 9 کسی کام کے نہیں ہے، بلکہ وہ جو ایک ہوگا نیچرلسٹ انٹیلیجنس جس میں زیادہ ہوگی، وہ کیا کرے گا؟ اس کو ہر وہ باریکیاں نظر آئے گی وہاں پر جو گیا ہوگا، پہاڑوں میں گیا ہوگا، جنگلات کو وہ نوٹ کرے گا، درختوں کو وہ نوٹ کرے گا، پتوں کی سرسبز و شادابی کو نوٹ کرے گا، ہوا کو نوٹ کرے گا، تر و تازہ چیزوں کو نوٹ کرے گا، روڈ کس طرح اس طرح کرتی وہ جا رہی ہے اس کو نوٹ کرے گا، برف پڑی ہے اس کو نوٹ کرے گا. باقی گئے ہوں گے وہ کہیں گے ہاں جی بالکل ماحول صاف تھا اور کھانا اچھا تھا اور ہم نے اتنا سٹے کیا اور ہوٹل میں یہ کیا اور ہم واپس آ گئے. لیکن جو نیچرلسٹ ہوگا اس کی رائے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگی. وہ ایک شاعرانہ انداز میں اس کو فیل کرے گا اور وہ اس کو اسی طرح ہضم بھی کرے گا. وہ گمسم ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس میں جو یہ ذہانت ہے یہ باقی 9 سے زیادہ ہے. تو یہ ہو گئی ہے پہلے نمبر کی. دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ میوزیکل. اب جس طرح میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ اگر میرے ہاتھ میں رباب ہو اور اس کو میں بجاؤ اس طرح تنگ 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 تنگ، اور میں آپ لوگوں کے سامنے پورا 5 منٹ یا 4 منٹ تک ایک رباب جو بھی ہو اس طرح، یا پھر کوئی میوزک ہو، یا پھر اس طرح کوئی لے سر تال، یا پھر کوئی اس طرح گانے کا کوئی بول آپ کے سنا دو، سارے سن کے چلے جائیں گے. لیکن ایک جس میں میوزیکل انٹیلیجنس زیادہ ہوگا وہ اس کو الگ طریقے سے نوٹ کرے گا، وہ کرے گا. اب اگر آپ جس میں، اب یہ جو میوزیکل ٹیچر ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو سارے گا ما پا با با، یہ کس طرح کرتے ہیں یہ لوگ؟ یہ اس تارا اس میں بھی وہ غلطیاں نکال لیتے ہیں. نارمل بندہ یہ کہ یار کیا ٹھائیں ٹھائیں کر رہا تھا، اوپر نیچے ہو رہا تھا. لیکن جو استاد ہوگا جس میں میوزیکل انٹیلیجنس زیادہ ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ نہیں آپ نے جو تھا اوپر اس کو تھوڑا سا اور اوپر کرنا ہے. آپ کہے گا یار کیا اوپر کرنا ہے، یہ صحیح تو بول رہا ہے. نارمل اس کو صحیح لگے گا، لیکن جو استاد ہوگا وہ اس باریکی میں بھی جو ہے نا وہ اندر چلا جائے گا اور وہاں سے وہ غلطیاں نکال لے گا. کیوں؟ کیونکہ اس میں میوزیکل انٹیلیجنس باقیوں کے بنسبت بہت زیادہ ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن میں نہیں ہے وہ کمزور ہے. اس میں یہ مطلب ہے کہ جن میں نہیں ہے اس میں کوئی اور انٹیلیجنس زیادہ ہوگی. اب ادھر آ جائیں، لاجیکل ہے. یہ لاجیکل انٹیلیجنس اس میں زیادہ ہوتی ہے. یہ جذباتی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے، یہ انتہائی لاجیکل ہوتے. ان کو آپ فیکٹس اینڈ فگر سمجھاؤ، دلائل کے ساتھ بات کرو ان کے ساتھ تو یہ سمجھ جائیں گے. اگر آپ اس کو جذبات میں لاؤ گے نا، جذباتی بات ان کے سامنے کرو گے تو یہ ان کو اس طرح کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے. یہ میتھس میں بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں، فائنینسز ان کی بڑی سٹرونگ ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بالکل بھی کسی جذباتی سٹیٹمنٹ سے متاثر نہیں ہوتے. ان کہتے ہیں بھائی نمبر دکھاؤ، فیکٹس اینڈ فگر بتاؤ، ریسرچ بتاؤ، دلائل کہاں ہیں آپ کے پاس، یہ جو بات آپ بتا رہے ہو اس کے پیچھے کیا محرکات ہے، یہ وجہ جانیں گے. تو یہ جو وہ لوگ ہوتے ہیں یہ لاجیکل انٹیلیجنس میں باقیوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ایگزسٹینشل انٹیلیجنس ان لوگوں میں ہوتی ہے جو سوال پوچھتے ہیں کہ میرے یہاں پر وجود کا کیا مقصد ہے، میں اس دنیا میں آیا ہوں، میں کیا کرنے آیا ہوں، یہاں سے جاؤں گا، مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، زندگی کا کیا مطلب ہے، مجھے یہاں کیوں بھیجا گیا ہے. یہ اس طرح کے سوالات پوچھے گا. تو ان میں یہ جو ایگزسٹینشل انٹیلیجنس ہے یہ باقیوں کی بنسبت ان میں زیادہ ہوتی ہے کہ میرے وجود کا کیا مقصد ہے، زندگی کا کیا مقصد ہے،
میرے حیات کا کیا مقصد, یہ اس طرح کے سوال پوچھے گا اور یہ بڑا تنگ کرے گا آپ لوگوں کو. اور یہ اگر اس کو یہ سوال نہ ملے نا, یہ بور ہوتا ہے, پھر یہ بور ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ان میں یہ والی انٹیلیجنس بہت زیادہ ہوتی ہے. انٹرپرسنل سکل, یہ وہ لوگ ہیں جن کی کمیونیکیشن سکلز بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. یہ پولیٹیشین ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, پبلک سپیکر ہوتے ہیں, جو استاد ہوتے ہیں, جو بولنا جانتے ہو. اور یہ بولنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سٹیج پہ چلے گئے اور آپ نے کہا کہ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائے کا موقع ملا ہے, اور اس کے بعد آپ ختم. نہیں, یہ وہ والا بولنا نہیں ہے. انٹرپرسنل سکل کمال کی سکل ہے, اور یہ بہت بڑے فائدے کی سکل ہے. ان کی کمیونیکیشن سکل بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. یہ ایک ادھر اس لیول پر ہو تو نیچے آ سکتے ہیں لوگوں کے لیول پر, اور وہاں بات سمجھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک پروفیسر ہے تو پروفیسر کے پاس پی ایچ ڈی 18-20 سال کا علم ہوتا ہے, لیکن اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا جو طالب علم میرے سامنے بیٹھا ہے اس کے پاس 2 سال کا ایکسپیرینس ہے, تو میں 20 سال سے نیچے کیسے 2 سال پہ آؤں گا اور اس کو سمجھاؤں گا. تو ان میں یہ انٹرپرسنل سکل جن میں ہوتی ہے یہ اس ٹائپ کے لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے. اچھا, بوڈیلی کائنیسٹیٹک, یہ وہ انٹیلیجنس ہے, اس طرح کے لوگ باڈی کو موومنٹ دیں گے تو یہ کوئی کام بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں, جن میں یہ بوڈیلی کائنیسٹیٹک انٹیلیجنس زیادہ ہوگی. یہ ہاتھ میں کوئی چیز پکڑیں گے تو ان کو تب تسلی ہوگی. ان کا اگر وجود حرکت کرے گا تو یہ تب وہ کام کر سکیں گے. اگر آپ ان کو کرسی پر بیٹھنے والا کوئی کام دیں گے تو یہ بور ہو جاتے ہیں اس میں. یہ انہیں نا کچھ ہوتا ہے. اگر ان کی باڈی موومنٹ نہ کرے, ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ جائے, تو یہ کارآمد انسان نہیں ہوتے. اب اگر ہم غلط بندے کو, اگر اس طرح کے بندے کو اگر ہم سیٹ پہ بٹھا دے تو یہ وہ سیٹ بھی خراب کر دے گا, کام بھی خراب کرے گا اور خود کو بھی خراب کرے گا. اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے, یہ تو ایچ آر کی غلطی ہوتی ہے. جو بندہ ہائر کرتا ہے اس کی غلطی ہوتی ہے کہ اس نے غلط بندے کو غلط جگہ پہ بٹھا دیا, کیونکہ یہ بندہ اس سیٹ کے لیے بنا ہی نہیں تھا. تو اس طرح کے لوگ ایتھلیٹ ہوتے ہیں, سوئمر ہوتے ہیں, زیادہ جو کام جس میں باڈی حرکت ہوتی ہے اس طرح کے کام یہ لوگ بہت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. لنگوسٹک, ہمارے یاور خان میں یہ بہت زیادہ ہے. لنگوسٹک کیا ہے؟ یہ بہت آسانی سے زبانیں سمجھ لیتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں. اب یاور دیکھ لیں, یاور ابھی ہے 4th کلاس میں ہے اور اس کو 4-5 زبانیں آتی ہے اور ٹھیک ٹھاک آتی ہے. چترالی آتی ہے, ہندکو آتی ہے, پنجابی آتی ہے, پشتو آتی ہے, سرائکی آتی ہے, اور ابھی وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ انگلش بھی سر آتی ہے مجھے. تو یہ جو لوگ ہیں لنگوسٹک انٹیلیجنس والے, یہ زبانیں بہت جلدی سیکھ لیتے ہیں باقیوں کی بنسبت, کیونکہ ان میں یہ لنگوسٹک انٹیلیجنس زیادہ ہوتی ہے. انٹراپرسنل سکل, اچھا یہ جو لوگ ہیں نا یہ انٹروورٹ ہوتے ہیں, یہ ہجوم کو اوائڈ کرتے ہیں, یہ میلے میں نہیں جانا پسند کرتے, یہ سوچتے بہت زیادہ ہے. ان کی سوچ باقیوں کی بنسبت بہت زیادہ ہوتی ہے. جو تھنک ٹینک والا کام ہوتا ہے وہ اکثر کمپنیاں ایسے بندوں سے لیتی ہے, کیونکہ یہ بولتے کم ہے لیکن سوچتے بہت زیادہ ہے. لیکن جب بول لیتے ہیں تو پھر ٹھیک ٹھاک بولتے ہیں, کیونکہ ان کے پیچھے وہ پورا ایک تھنک, وہ جو سوچنے والا عمل ہے وہ پورا ایک ہوتا ہے. تو یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جن میں انٹرا پرسنل سکل بہت زیادہ ہو یا پھر انٹرا پرسنل انٹیلیجنس باقیوں کی بنسبت زیادہ ہو. اچھا, لاسٹ اسپیشل, یہ اسپیشل نہیں ہے, SPA, اسپیشل انٹیلیجنس. ان کی امیجنیشن بردرجے کی اسٹرانگ ہوتی ہے. یہ آرکیٹیکٹ ٹائپ ہوتے ہیں, یہ کوئی مجسمہ ساز ہوتے ہیں, یہ کوئی پینٹر بنانے والے ہوتے ہیں. جو پہلے ان کو بتایا جاتا ہے تو یہ اس کو اپنے مائنڈ میں امیجن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کر لیتے ہیں. ویسے دنیا میں اگر دیکھیں تو ہر چیز پہلے یہاں بنتی ہے, اس کے بعد وہ آپ کے ہاتھ میں آتی ہے دیکھا جائے تو. لیکن یہ والی انٹیلیجنس والے لوگ جو ہے اسپیشل انٹیلیجنس والے, ان میں یہ ذہانت باقیوں کی بنسبت بلا درجے کی زیادہ ہوتی ہے. ویسے اگر یہ مارکر میں نے ہاتھ میں پکڑا ہے تو یہ بھی کسی کے مائنڈ میں پہلے بنا ہے, لیکن یہ لوگ جو ہے یہ لوگ کوئی شاہکار ہی تخلیق کر لیتے ہیں اپنی اس ذہانت کی وجہ سے. تو اگر یہ کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو وہ بھی پہلے یہاں پر بنا لیتے, اس کو پھر پیپر میں لے آتے ہیں. تو اب اگر آپ لوگ اس کو اپنے سبجیکٹ پر لاگو کر لیں تو جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ آپ لوگوں کے 9 سبجیکٹ ہے, 8 سبجیکٹ ہے, 6 سبجیکٹ ہے, اور اگر اس میں ایک سبجیکٹ میں آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ کسی کام کے نہیں ہو.
کیونکہ آپ کو وہ سبجیکٹ نہیں آ رہا. دیکھیں آپ کو 6 تو اور بھی آ رہے ہیں, تھوڑا سا اس پہ ورکنگ کریں, اس کو تھوڑا سا نکال لیں تاکہ نمبر اتنے آ جائے, آپ کو اتنی سمجھ آ جائے کہ کل آپ کو زندگی میں, عملی زندگی میں آپ اس کو پراپر طریقے سے استعمال کر لیں. تو جو سبجیکٹ میں آپ کمزور ہو یا پھر اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے, تو یاد رکھیں کہ اس میں یہاں پر انٹیلیجنس کا کوئی مسئلہ ہے, کہ آپ کی انٹیلیجنس وہاں پر تھوڑی سی لو ہو رہی ہے اور باقیوں میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے بیٹا, صحیح ہے. This is it from my side. Inshallah, we'll see you guys tomorrow.